جی السلام علیکم، آسیہ مقبول قلندری بات کر رہی ہوں میں اس وقت آپ سے۔ خاص طور پر محرم الحرام اسلامی مہینہ چونکہ ہمارا سال شروع ہو چکا ہے اور پہلا یہ ہمارا اسلامی مہینہ ہے، اور نہ صرف اسلامی مہینہ ہے، اس مہینے میں جو مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جو ثانیہ ہوا ہے کربلا کا، یہ ہمارے لیے مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کے لوگ ان سب کی ایک اپنی اپنی رائے ہے، جس کے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جتنی محبت ہے اس کے مطابق اس کے بارے میں اپنا اظہار کرتے ہیں۔ میں اللہ پاک سے معافی مانگ کر صرف اتنی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ بہرحال ان کو شہید کرنے والے جو تھے، ان پر ظلم کرنے والے جو تھے، وہ کوئی کسی اور مذہب کے نہیں تھے، وہ ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ دکھ کسی بات کا ہے، ہم کسی دوسرے مذہب کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کریں تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی جو ہے وہ بات ہے۔ دوسرے میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ جب بھی محرم کا جو ہے وہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو چونکہ میں مختلف گروپس میں بھی ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بھی، چونکہ ہر کوئی یہاں پر فیس بک بھی استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ بھی استعمال کرتا ہے، اب دور ہی ایسا ہے، تو جتنی جلدی ہو جو ہے نا وہ اہل سنت و جماعت ہوں، دوسرے فقہ کوئی بھی ہوں، اللہ پاک ان کی نیتوں کو قبول فرمائے، نہ جانے اللہ کو کون پیارا ہو۔ لیکن یہاں پر میں یہ صرف یہ کہوں گی کہ خدا را آپ لوگ حضرت امام حسین کی اور ان کے گھر والوں کی جو قربانیاں تھیں، 6 ماہ کے بچے تک کی جو قربانی تھی، آپ اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر جو ہے وہ اپنے غم کا، بہرحال یہ ہمارے لیے تکلیف والی بات ہے، یہ اسلامی تاریخ پر ایک اس لحاظ سے دھبا ہے کہ نبی کی اولاد کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فاتح کربلا تھے، کہ فاتح کربلا ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا بچہ، اپنے گھر والوں، اپنی ہر طرح سے انہوں نے قربانی دی، لیکن انہوں نے اسلام کو زندہ کر کے دکھایا، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن خدا را ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کے ناطے ہمارا کردار یہی بنتا ہے کہ حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس بات کا غم ضرور کریں کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہی ہمارے ہاتھوں جو ہے وہ یہ ایک ثانیہ ہوا ہے۔ تو دوسری طرف میں یہ چاہوں گی کہ آپ کائنڈلی یہ شہادتوں کا مختلف فقہوں کے حوالے سے مجھے تکلیف ہے کہ ممبروں پر بیٹھ کے علماء شہادت جو غزوہ بدر یا غزوہ احد میں جو شہادتیں ہوئی تھی، کفار کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کا جو آپس میں جو وہ مقابلہ کیا جاتا ہے، ایسے علماء پر میں افسوس کر سکتی ہوں، انتہائی افسوس کر سکتی ہوں۔ ان کو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کفار کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کروائی تھی، جبکہ یہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے ہی لوگوں کی لبیک پر وہ جو ہے وہاں پر مہمان بن کر آئے تھے، جن پر بچوں سمیت جو ہے وہ پانی بھی بند کیا گیا اور ان کو ذبح بھی کیا گیا۔ بہت ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جنگ نہیں تھی، پھر لوگ کہتے ہیں یہ جنگ تھی، بے وقوفو یہ جنگ نہیں تھی، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد نے بتایا تھا کہ حق اور باطل کیا ہے، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ نچلا درجہ جو ہے وہ منافقین کا ہوگا، یعنی کہ جو ظاہری طور پر تو آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ہیں لیکن اندرون خانہ تو آپ کے خلاف۔ تو لازمی سی بات ہے جو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، جو وہ نماز ادا کر رہے تھے، وہ اللہ کا کلمہ یا اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوتے تو وہ یہ سب کچھ نہ کرتے، نماز وہ بھی ادا کر رہے تھے اور یہاں پر بھی نماز میں اپنا سر کٹوایا گیا تھا۔ تو ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے پوری قوم سے کہ خدا کا واسطہ ایک تو شہادتوں میں فرق سمجھے، ہر کسی کا اپنا مقام ہے، نبی کو وہ بھی بہت پیارے تھے، نبی کو یہ بھی بہت پیارے، جنہوں نے تب شہادتیں دی ہیں، تب بھی اللہ پاک کے نہ جانے اللہ کے حضور ان کے کیا درجات ہیں، ہم لوگ تو ان کے درجات تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن تکابر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ممبر آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کو ممبروں پہ اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نبی کے نواسوں کی قربانی کو ان کے ساتھ مقابلہ کرتے پھریں، لوگوں کو کہتے پھریں کہ جیسے آپ نے ان کی شہادت جو دیکھی تھی، وہ تو جگرے کے ساتھ وہ آگے گئے تھے اور کفار کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی تھی۔ انہوں نے اس وقت اپنا حق سمجھنے کے باوجود تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ حضرت عباس نے پانی لینے کے جب گئے تھے کیا انہوں نے تلوار اٹھائی تھی؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی؟ تو خدا را یہ مقابلہ کرنا بھی چھوڑ دیں اور ان کے مقام کو سمجھیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے اسی موضوع۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، ان کی جو قربانی ہوئی ہے، اس قربانی کو سے ہم لوگوں کو جو سبق حاصل کرنا، آج ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہماری زندگی کے حالات ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے حق کی آواز کیسے بلند کرنی ہے؟ وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے اپنی زندگی میں؟
پھر جو لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے نام ان کا بلند کرنا ہے تو اسے ان کا نام اسی طرح بلند ہوگا جب ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر ہم حق کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے تو خالی پھر ہم ان کا غم بھی اگر مناتے ہیں تو اللہ پاک کا اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے, وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں کہ نبی اور اس کی آل اولاد نے جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے لیے یا دین کے لیے سب کچھ کیا, اب ہمیں کیا کرنا ہے. یہ سبق جو ہم اب دیکھیں تو میرے خیال میں ان کی روحیں زیادہ ہم سے راضی ہوں گی, نبی ہم سے اس سے زیادہ راضی ہوں گے, پروردگار اس سے ہم سے زیادہ راضی ہوگا. تو اس مقصد کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور انہی دنوں میں ایسی پوسٹ لگانا کہ جس سے جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ذکر کو آپ بسے پوچھ ڈالنا چاہتے ہیں, مجھے ایسے لوگوں پر سخت افسوس ہے. پورا سال جو ہے وہ اور قسم کی ٹک ٹاک اور مزاحیہ یا دوسری قسم کی گانے کی ویڈیو شیئر کریں گے, لیکن عین ان دنوں میں ان لوگوں کو جان بوجھ کر صحابہ کرام کی جو ہے وہ ہم جو عزت و احترام کرتے ہیں, لیکن جس کہتے ہیں نا رونے کے وقت روتا اچھا لگتا ہے, ہنسنے کے وقت ہنستا اچھا لگتا ہے. کیا آپ 14 اگست کے موقع پر 23 مارچ کا ذکر کرتے اچھے لگیں گے؟ کیا علامہ اقبال کی جب پیدائش ہے اس وقت آپ قائد اعظم کی پیدائش کا ذکر کر سکتے ہیں؟ خدا را اپنی اس چیز کو سوچ کو بدلیں اور قوم میں یکجہتی پیدا کریں, پاکستانی بنے, انسان بنے. کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس کو اگنور کر کے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا دین ان کے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. نہ جانے خدا کو کس کی ادا کون سی پسند آ جائے, اس کی رحمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بھی دیکھیں, جب وہ شہید ہوئے, جب ان پر ضرب لگی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس کو شربت پلا, اس کو کھانا کھلاؤ, باقی میں جانوں اور اس کا معاملہ جان گیا, اگر میں بچ گیا تو اگر ان کی زندگی کو ہم نے فالو کرنا ہے, اگر ہم نے ان کا نام لینا ہے, ہم ان کے نام لینا تو ان کی زندگی کو کچھ تو فالو کریں. میرا بھی دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا کسی بات پر, لیکن بہتر آپ وہ مجلس چھوڑ دیں. لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک تو میں نے اس محرم کے حوالے سے یہ بات کرنی تھی, دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ 14 اگست جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوا ابھی اس مینار پاکستان پہ, میں اس بات کو لمبا نہ دہرانا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ گلی گلی میں باجوں اور یہ جھنڈیوں اور پونیوں, چوڑیوں, لباس کی وہ جو ہے وہ سٹال لگا دیے گئے. کیا پاکستان ان دنوں کے لیے منایا گیا تھا؟ آپ نے تو اس کو عید کا تہوار, خوشی کا یا پکنک منانے کا یا ہلا گلا کرنے کا آپ کو بہانا چاہیے. کوئی بھی بہانہ مل جائے, چاہے وہ کوئی آپ کا سیاسی جلسہ ہی کیوں نہ ہو, ناچنے گانے کے لیے تو آپ کو موقع چاہیے. بہانہ آپ نے بنا دینا جی کہ وہ حق پر ہے, فلاں حق پر ہے. آج آپ نے بنا دیا ہے جی 14 اگست دن ہمارا پاکستان بنا تھا تو ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اب وہ دیکھا دیکھی یہ فرض قرار جو ہے نا وہ ہو گیا ہے لوگوں کے لیے کہ جی اس دن ہم نے عید کے 14 اگست کے مطابق سبز اور سفید لباس پہنے. اللہ پاک نے اگر آپ دے پھر بانٹے بھی آپ لوگوں کو, غریب لوگوں کو بھی. پھر یہ بھی بتائیں کہ اپنے وطن کے لیے کیا کیا, کیا کرنا ہے. گلی کو تو صاف نہیں رکھ سکتے آپ لوگ. 14 اگست والے دن کم از کم سارے مل کے آپ گلی کو کیوں نہیں صاف کرتے؟ اپنی صفائی کی مہم چلائیں. آپ اس دن نہ صرف صفائی کی مہم چلائیں بلکہ پھر اس دن ارادہ کریں کہ ہم نے پورا سال اپنی گلی کو, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو صاف کرنا ہے. کیا جنہوں نے قربانیاں دی تھی, 11 سال کا ایک بچہ تھا جس کے جسم کو آگ لگا دی گئی تھی جب وہ اسٹیشن پہ آیا تھا, اپنے سے بچھڑ گیا تھا, اس کو آگ لگا دی پیٹرول ڈال کے, ٹھیک ہے, مٹی کا تیل ڈال کے شاید اس کو آگ لگا دی گئی. 4 سال کی اس کی بچی, اس کی بہن اس کو چیخ چیخ کے پکارتی رہی ہے, میرے بھائی تمہیں آگ لگا دی گئی ہے, بھاگو اپنے آپ کو بچاؤ. کیا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں, کیا ان بچیوں کی روحیں, کیا ان بزرگوں کی روحیں آج تڑپتی نہیں ہوں گی, تکلیف میں نہیں ہوں گی؟ کیا ان مقاصد کی خاطر یہ ملک ہم نے حاصل کیے؟ اور رہی سی کسر تو اب کی بار نہ محرم کا لحاظ رکھا گیا, نہ اگست کے دن کا لحاظ رکھا گیا, اور جو کچھ مینار پاکستان میں پوری دنیا تماشا دیکھا اور دیکھ رہی ہے. پھر باجے بجانے والوں, باجے خریدنے والوں, باجے بیچنے والوں, میں کہتی ہوں جن باجے بنانے والوں, سب پر میں یقین جانے کہتی ہوں مجھے انتہائی افسوس ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں. کیوں ہندوانہ رواج بناتے چلے جا رہے ہیں اپنے دین کو, اپنے قومی تہوار کو. اس تہوار پر کیا ہونا تھا, کیا نہیں, اور کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے عذاب دیکھ رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, سڑکوں پر اموات ہو رہی ہیں, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, جوان موتیں ہو رہی ہیں, زندگیاں کم ہو رہی ہیں, بیماریاں رنگ برنگی نکل آئی ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ پروردگار کی طرف سے ابھی کب کس وقت آپ نے ہوش کرنی. میری آپ سب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ براہ مہربانی کہ محرم کے مہینے میں آپس میں بجائے اس کے کہ آپ اختلاف کریں اور آپ اس وقت مقابلہ کرنے لگ جائیں کہ کون افضل ہے اور کون افضل نہیں, صرف اور صرف محرم کا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ ہے, سفر بھی حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ ان 2 مہینے میں جتنے صدقات دے سکتے ہیں آپ صدقات ادا کریں, تاکہ آپ اس پر کسی قسم کی بھی آزمائش اللہ کے پیاروں پر جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے وہ آزمائشیں ٹل جائیں.
اسی لیے حکم ہے کہ صدقات دیے جائیں. اور سب سے اہم کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد نے اس جو ہے وہ ان دنوں میں قربانی عطا فرمائی. صرف آپ ان کے مقصد کو سمجھیں, ان کی تکلیف میں اپنی تکلیف محسوس کریں. یہی ہم سب کا مسلمان ہونے کے ناطے, کلمہ پڑھنے والوں کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ فرض ہے. اور 14 اگست کی اہمیت کو بھی سمجھیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.